بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادشاہوں اور عمراء کے نام خطوط۔ نمبر 2، مقوقس شاہ مصر کے نام خط۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گرامی نامہ جریج بن متا کے نام روانہ فرمایا، جس کا لقب مقوقس تھا اور جو مصر و اسکندریہ کا بادشاہ تھا۔ نامہ گرامی یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد کی طرف سے مقوقس عظیم قبط کی جانب، اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اما بعد، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اسلام لاؤ، سلامت رہو گے، اور اسلام لاؤ، اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا۔ لیکن اگر تم نے منہ موڑا تو تم پر اہل قبط کا بھی گناہ ہوگا۔ اے اہل قبط، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے بجائے رب نہ بنائے۔ پس اگر وہ منہ موڑے تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ اس خط کو پہنچانے کے لیے حضرت حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا گیا۔ وہ مقوقس کے دربار میں پہنچے تو فرمایا، اس زمین پر تم سے پہلے ایک شخص گزرا ہے جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ سمجھتا تھا۔ اللہ نے اسے اول و آخر کے لیے عبرت بنا دیا۔ پہلے تو اس کے ذریعے لوگوں سے انتقام لیا، پھر خود اس کو انتقام کا نشانہ بنایا۔ لہذا دوسرے سے عبرت پکڑو، ایسا نہ ہو کہ دوسرے تم سے عبرت پکڑیں۔ مقوقس نے کہا، ہمارا ایک دین ہے جسے ہم چھوڑ نہیں سکتے جب تک کہ اس سے بہتر دین نہ مل جائے۔ حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے تمام ما سوا ادیان کے بدلے کافی بنا دیا ہے۔ دیکھو، اس نبی نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو اس کے خلاف قریش سب سے زیادہ سخت ثابت ہوئے۔ یہود نے سب سے بڑھ کر دشمنی کی اور نصارہ سب سے زیادہ قریب رہے۔ میری عمر کی قسم، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بشارت دی تھی، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشارت دی ہے۔ اور ہم تمہیں قرآن مجید کی اسی طرح دعوت دیتے ہیں جیسے تم اہل تورات کو انجیل کی دعوت دیتے ہو۔ جو نبی جس قوم کو پا جاتا ہے وہ قوم اس کی امت ہو جاتی ہے، اور اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس نبی کی اطاعت کرے، اور تم نے اس نبی کا عہد پا لیا ہے، اور پھر ہم تمہیں دین مسیح سے روکتے نہیں بلکہ ہم تو اسی کا حکم دیتے ہیں۔ مقوقس نے کہا، میں نے اس نبی کے معاملے پر غور کیا تو میں نے پایا کہ وہ کسی ناپسندیدہ بات کا حکم نہیں دیتے اور کسی پسندیدہ بات سے منع نہیں کرتے۔ وہ نہ گمراہ جادوگر ہیں نہ جھوٹے کاہن، بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ ان کے ساتھ نبوت کی نشانی ہے کہ وہ پوشیدہ کو نکالتے ہیں اور سرگوشی کی خبر دیتے ہیں۔ میں مزید غور کروں گا۔ مقوقس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر احترام کے ساتھ ہاتھی کے دانت کے ایک ڈبے میں رکھ دیا اور مہر لگا کر اپنی ایک لوڈی کے حوالے کر دیا۔ پھر عربی لکھنے والے ایک کاتب کو بلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حسب ذیل خط لکھوایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد بن عبداللہ کے لیے مقوقس عظیم قبط کی طرف سے، آپ پر سلام۔ اما بعد، میں نے آپ کا خط پڑھا اور اس میں آپ کے ذکر کی ہوئی بات اور دعوت کو سمجھا۔ مجھے معلوم ہے کہ ابھی ایک نبی کی آمد باقی ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ وہ شام سے نمودار ہوگا۔ میں نے آپ کے قاصد کا اعزاز و اکرام کیا۔ آپ کی خدمت میں 2 لوڈیاں بھیج رہا ہوں جنہیں قبطیوں میں بڑا مرتبہ حاصل ہے، اور کپڑے بھیج رہا ہوں، اور آپ کی سواری کے لیے ایک خچر بھی ہدیہ کر رہا ہوں، اور آپ پر سلام۔ مقوقس نے اس پر کوئی اضافہ نہیں کیا اور اسلام نہیں لایا۔ دونوں لوڈیاں ماریہ اور سیرین تھی۔ خچر کا نام دلدل تھا جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک باقی رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریہ کو اپنے پاس رکھا اور انہی کے بدن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم پیدا ہوئے، اور سیرین کو حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ نمبر 3، شاہ فارس خسرو پرویز کے نام خط۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط بادشاہ فارس کسریٰ یعنی خسرو کے پاس روانہ کیا جو یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ کی طرف سے کسریٰ عظیم فارس کی جانب، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا فرستادہ ہوں، تاکہ جو شخص زندہ ہے اسے انجام بد سے ڈرایا جائے اور کافرین پر حق بات ثابت ہو جائے، یعنی حجت تمام ہو جائے۔
بس تم اسلام لاؤ سالم رہو گے، اور اگر اس سے انکار کیا تو تم پر مجوس کا بھی بار گناہ ہوگا۔ اس خط کو لے جانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا۔ انہوں نے یہ خط سربراہ بحرین کے حوالے کیا۔ اب یہ معلوم نہیں کہ سربراہ بحرین نے یہ خط اپنے کسی آدمی کے ذریعے کسریٰ کے پاس بھیجا یا خود حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا۔ بہرحال جب یہ خط کسریٰ کو پڑھ کر سنایا گیا تو اس نے چاک کر دیا اور نہایت متکبرانہ انداز میں بولا، میری رعایا میں سے ایک حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی جب خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا، اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کرے۔ پھر وہی ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ چنانچہ اس کے بعد کسریٰ نے اپنے یمن کے گورنر بادان کو لکھا کہ یہ شخص جو حجاز میں ہے اس کے ہاں اپنے 2 توانا اور مضبوط آدمی بھیج دو کہ وہ اسے میرے پاس حاضر کریں۔ بادان نے اس کی تعمیل کرتے ہوئے 2 آدمی منتخب کیے اور انہیں خط دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روانہ کیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ ان کے ساتھ کسریٰ کے پاس حاضر ہو جائیں۔ جب وہ مدینہ پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو حاضر ہوئے تو ایک نے کہا، شاہ کسریٰ نے شاہ بازان کو ایک مکتوب کے ذریعے حکم دیا ہے کہ وہ آپ کے پاس ایک آدمی بھیج کر آپ کو کسریٰ کے روبرو حاضر کرے، اور بازان نے اس کام کے لیے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ ساتھ ہی دونوں نے دھمکی آمیز باتیں بھی کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ کل ملاقات کریں۔ ادھر عین اسی وقت جب کہ مدینے میں یہ دلچسپ مہم چل رہی تھی، خود خسرو پرویز کے گھرانے کے اندر اس کے خلاف ایک زبردست بغاوت کا شعلہ بھڑک رہا تھا، جس کے نتیجے میں قیصر کی فوج کے ہاتھوں فارسی فوجوں کی پے در پہ شکست کے بعد اب خسرو کا بیٹا شیروے اپنے باپ کو قتل کر کے خود بادشاہ بن بیٹھا تھا۔ یہ منگل کی رات 10 جمادی الاولیٰ سن 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم وحی کے ذریعے ہوا۔ چنانچہ جب صبح ہوئی اور دونوں فارسی نمائندے حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس واقعے کی خبر دی۔ ان دونوں نے کہا، کچھ ہوش ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے آپ کی اس سے بہت معمولی بات بھی قابل اعتراض شمار کی ہے، تو کیا آپ کی بات ہم بادشاہ کو لکھ بھیجیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اسے میری اس بات کی خبر کر دو اور اسے یہ بھی کہہ دو کہ میرا دین اور میری حکومت وہاں پہنچ کر رہے گی جہاں تک کسریٰ پہنچ چکا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھتے ہوئے اس جگہ جا کر رکے گی جس سے آگے اونٹ اور گھوڑے کے قدم جا ہی نہیں سکتے۔ تم دونوں اس سے یہ بھی کہہ دینا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو جو کچھ تمہارے زیر اقتدار ہے وہ سب میں تمہیں دے دوں گا اور تمہیں تمہاری قوم ابنا کا بادشاہ بنا دوں گا۔ اس کے بعد وہ دونوں مدینہ سے روانہ ہو کر بادان کے پاس پہنچے اور اسے ساری تفصیلات سے آگاہ کیا۔ تھوڑے عرصے بعد ایک خط آیا کہ شیروے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا ہے۔ شیروے نے اپنے اس خط میں یہ بھی ہدایت کی تھی کہ جس شخص کے بارے میں میرے والد نے تمہیں لکھا تھا اسے تا حکم ثانی برانگیختہ نہ کرنا۔ اس واقعے کی وجہ سے بادان اور اس کے فارسی رفقا جو یمن میں موجود تھے مسلمان ہو گئے۔ نمبر 4، قیصر شاہ روم کے نام خط۔ صحیح بخاری میں ایک طویل حدیث کے ضمن میں اس گرامی نامہ کی نسل مروی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل شاہ روم کے پاس روانہ فرمایا تھا۔ وہ مکتوب یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہرقل عظیم روم کی طرف۔ اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے، تم اسلام لاؤ سالم رہو گے، اسلام لاؤ اللہ تمہیں تمہارا اجر 2 بار دے گا، اور اگر تم نے روگردانی کی تو تم پر اریسیو یعنی رعایا کا بھی گناہ ہوگا۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پوجیں، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں، اور اللہ کے بجائے ہمارا بعض کو رب نہ بنائے۔ پس اگر لوگ رخ پھیریں تو کہہ دو کہ تم گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ اس گرام نامی کو پہنچانے کے لیے دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ ایک خط سربراہ بصرہ کے حوالے کر دیں، وہ اسے قیصر کے پاس پہنچا دے گا۔ اس کے بعد جو کچھ پیش آیا اس کی تفصیل صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ان کا ارشاد ہے کہ ابو سفیان بن حرب نے ان سے بیان کیا کہ ہرقل نے اس کو قریش کی ایک جماعت سمیت بلوایا۔ یہ جماعت صلح حدیبیہ کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش کے درمیان طے شدہ عرصہ امن میں ملک شام تجارت کے لیے گئی ہوئی تھی۔ یہ لوگ ایلیا یعنی بیت المقدس میں اس کے پاس حاضر ہوئے
ہرقل نے انہیں اپنے دربار میں بلایا۔ اس وقت اس کے گردا گرد روم کے بڑے بڑے لوگ تھے۔ پھر اس نے ان کو اور اپنے ترجمان کو بلا کر کہا کہ یہ شخص جو اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے، اس سے تمہارا کون سا آدمی سب سے زیادہ قریبی نسبی تعلق رکھتا ہے؟ ابو سفیان کا بیان ہے کہ میں نے کہا میں اس کا سب سے زیادہ قریب النسب ہوں۔ ہرقل نے کہا اسے میرے قریب کر دو اور اس کے ساتھیوں کو بھی قریب کر کے اس کی پشت کے پاس بٹھا دو۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ میں اس شخص سے اس آدمی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوالات کروں گا، اگر یہ جھوٹ بولے تو تم لوگ اسے جھٹلا دینا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر جھوٹ بولنے کی بدنامی کا خوف نہ ہوتا تو میں آپ کے متعلق یقیناً جھوٹ بولتا۔ ابو سفیان کہتے ہیں اس کے بعد پہلا سوال جو ہرقل نے مجھ سے آپ کے بارے میں کیا وہ یہ تھا کہ تم لوگوں میں اس کا نسب کیسا ہے؟ میں نے کہا وہ اونچے نسب والا ہے۔ ہرقل نے کہا تو کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا کیا اس کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا اچھا تو بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے یا کمزوروں نے؟ میں نے کہا بلکہ کمزور لوگوں نے۔ ہرقل نے کہا یہ لوگ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ میں نے کہا بلکہ بڑھ رہے ہیں۔ ہرقل نے کہا کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس دین سے برگشتہ ہو کر مرتد بھی ہوتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا اس نے جو بات کہی کیا اسے کہنے سے پہلے تم لوگ اس کو جھوٹ سے متہم کرتے تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا کیا وہ بدعہدی بھی کرتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، البتہ ہم لوگ اس وقت اس کے ساتھ صلح کی ایک مدت گزار رہے ہیں، معلوم نہیں اس میں وہ کیا کرے گا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس فقرے کے سوا مجھے اور کہیں کچھ گھسیڑنے کا موقع نہ ملا۔ ہرقل نے کہا کیا تم لوگوں نے اس سے جنگ کی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ ہرقل نے کہا تو تمہاری اور اس کی جنگ کیسی رہی؟ میں نے کہا جنگ ہم دونوں کے درمیان برابر کی چوٹ ہے، وہ ہمیں ذک پہنچا لیتا ہے اور ہم اسے ذک پہنچا لیتے ہیں۔ ہرقل نے کہا وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا وہ کہتا ہے صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ تمہارے باپ دادا جو کہتے تھے اسے چھوڑ دو، اور وہ ہمیں نماز، سچائی، پرہیز، پاک دامنی اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا تم اس شخص یعنی ابو سفیان سے کہو کہ میں نے تم سے اس شخص یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب پوچھا تو تم نے بتایا کہ وہ اونچے نسب کا ہے، اور دستور یہی ہے کہ پیغمبر اپنی قوم کے اونچے نسب میں بھیجے جاتے ہیں، اور میں نے دریافت کیا کہ کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی؟ تم نے بتلایا کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ بات اس سے پہلے بھی کسی اور نے کہی ہوتی تو میں یہ کہتا کہ یہ شخص ایک ایسی بات کی نقالی کر رہا ہے جو اس سے پہلے بھی کہی جا چکی ہے۔ اور میں نے دریافت کیا کہ کیا اس کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے تو تم نے بتلایا کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اس کے باپ داداؤں میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں کہتا کہ یہ شخص اپنے باپ کی بادشاہت کا طالب ہے۔ اور میں نے دریافت کیا کہ کیا جو بات اس نے کہی ہے اسے کہنے سے پہلے تم لوگ اسے جھوٹ سے متہم کرتے تھے تو تم نے کہا نہیں۔ اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں پر تو جھوٹ نہ بولے اور اللہ پر جھوٹ بولے۔ میں نے یہ بھی دریافت کیا کہ بڑے لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں یا کمزور، تو تم نے کہا کہ کمزور لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ یہی لوگ پیغمبروں کے پیروکار ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص برگشتہ ہو کر مرتد بھی ہوتا ہے تو تم نے بتلایا کہ نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ایمان کی بشاشت جب دلوں میں گھس جاتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور میں نے دریافت کیا کہ کیا وہ بدعہدی بھی کرتا ہے تو تم نے بتلایا کہ نہیں، اور پیغمبر ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ بدعہدی نہیں کرتے۔ میں نے یہ بھی پوچھا کہ وہ کن باتوں کا حکم دیتا ہے تو تم نے بتایا کہ وہ تمہیں اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیتا ہے، بت پرستی سے منع کرتا ہے، اور نماز، سچائی اور پرہیزگاری و پاک دامنی کا حکم دیتا ہے۔ تو جو کچھ تم نے بتایا ہے اگر وہ صحیح ہے تو یہ شخص بہت جلد میری ان دونوں قدموں کی جگہ کا مالک ہو جائے گا۔ میں جانتا تھا کہ یہ نبی آنے والا ہے، لیکن میرا یہ گمان نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو اس سے ملاقات کی زحمت اٹھاتا، اور اگر اس کے پاس ہوتا تو اس کے دونوں پاؤں دھوتا۔ اس کے بعد ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مگا کر پڑھا۔ جب خط پڑھ کر فارغ ہوا تو وہاں آوازیں بلند ہوئیں اور بڑا شور مچا۔ ہرقل نے ہمارے بارے میں حکم دیا اور ہم باہر کر دیے گئے۔ جب ہم لوگ باہر لائے گئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ بڑا زور پکڑ گیا۔
اس سے تو بنو اسفر یعنی رومیوں کا بادشاہ ڈرتا ہے۔ اس کے بعد مجھے برابر یقین رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب آ کر رہے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر اسلام کو جاگزی کر دیا۔ یہ قیصر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کا وہ اثر تھا کہ جس کا مشاہدہ ابو سفیان نے کیا۔ اس نامہ مبارک کا ایک اثر یہ بھی ہوا کہ قیصر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نامہ مبارک کو پہنچانے والے یعنی دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو مال اور پارچہ جات سے نوازا، لیکن حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تحائف لے کر واپس ہوئے تو حسمہ میں قبیلے جذام کے کچھ لوگوں نے ان پر ڈاکہ ڈال کر سب کچھ لوٹ لیا۔ حضرت دحیہ رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچے تو اپنے گھر کے بجائے سیدھے خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ تفصیل سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں 500 صحابہ کرام کی ایک جماعت حسمہ روانہ فرمائی۔ حضرت زید نے قبیلے جذام پر شبخون مار کر ان کی خاصی تعداد کو قتل کر دیا اور ان کے چوپاؤں اور عورتوں کو ہانک لائے۔ چوپاؤں میں 1000 اونٹ اور 5000 بکریاں تھیں اور قیدیوں میں 100 عورتیں اور بچے تھے۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قبیلے جذام میں پہلے سے مصالحت کا عہد چلا رہا تھا، اس لیے اس قبیلے کے ایک سردار زید بن رفاعہ جذامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں احتجاج و فریاد کی۔ زید بن رفاعہ اس قبیلے کے کچھ مزید افراد سمیت پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے اور جب حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ڈاکہ پڑا تو ان کی مدد بھی کی تھی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا احتجاج قبول کرتے ہوئے مال غنیمت اور قیدی واپس کر دیے۔ عام اہل مغازی نے اس واقعے کو صلح حدیبیہ سے پہلے بتلایا ہے، مگر یہ فاش غلطی ہے کیونکہ قیصر کے پاس نام مبارک کی روانگی صلح حدیبیہ کے بعد عمل میں آئی تھی، اسی لیے علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ بلا شبہ حدیبیہ کے بعد کا ہے۔ نمبر 5، منذر بن ساوا کے نام خط۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط منذر بن ساوا حاکم بحرین کے پاس لکھ کر اسے بھی اسلام کی دعوت دی اور اس خط کو حضرت اعلیٰ بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں روانہ فرمایا۔ جواب میں منذر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا، اما بعد، اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کا خط اہل بحرین کو پڑھ کر سنایا۔ بعض لوگوں نے اسلام کو محبت اور پاکیزگی کی نظر سے دیکھا اور اس کے حلقہ بغوش ہو گئے، اور بعض نے پسند نہیں کیا، اور میری زمین میں یہود اور مجوس بھی ہیں، لہذا آپ اس بارے میں اپنا حکم صادر فرمائیں۔ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی جانب سے منذر بن ساوا کی طرف، تم پر سلام ہو، میں تمہارے ساتھ اللہ کی حمد کرتا ہوں، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اما بعد، میں تمہیں اللہ عز و جل کی یاد دلاتا ہوں، یاد رہے کہ جو شخص بھلائی اور خیر خواہی کرے گا وہ اپنے ہی لیے بھلائی کرے گا، اور جو شخص میرے قاصدوں کی اطاعت اور ان کے حکم کی پیروی کرے اس نے میری اطاعت کی، اور جو ان کے ساتھ خیر خواہی کرے اس نے میرے ساتھ خیر خواہی کی، اور میرے قاصدوں نے تمہاری اچھی تعریف کی ہے، اور میں نے تمہاری قوم کے بارے میں تمہاری سفارش قبول کر لی ہے، لہذا مسلمان جس حال پر ایمان لائے ہیں انہیں اس پر چھوڑ دو، اور میں نے خطا کاروں کو معاف کر دیا ہے، لہذا ان سے قبول کر لو، اور جب تک تم اصلاح کی راہ اختیار کیے رہو گے ہم تمہیں تمہارے عمل سے معزول نہ کریں گے، اور جو یہودیت یا مجوسیت پر قائم رہے اس پر جزیہ ہے۔ نمبر 6، حوضہ بن علی صاحب یمامہ کے نام خط۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حوضہ بن علی حاکم یمامہ کے نام حسب ذیل خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی طرف سے حوضہ بن علی کی جانب، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرا دین اونٹوں اور گھوڑوں کی رسائی کی آخری حد تک غالب آ کر رہے گا، لہذا اسلام لا و سالم رہو گے، اور تمہارے ماتحت جو کچھ ہے اسے تمہارے لیے برقرار رکھوں گا۔ اس خط کو پہنچانے کے لیے بحیثیت قاصد سرید بن عمرو عامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا گیا۔ حضرت سرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہر لگے ہوئے خط کو لے کر حوضہ کے پاس تشریف لے گئے، اس نے آپ کو مہمان بنایا اور مبارکباد دی۔ حضرت سرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خط پڑھ کر سنایا تو اس نے درمیانی قسم کا جواب دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ لکھا، آپ جس چیز کی دعوت دیتے ہیں اس کی بہتری اور عمدگی کا کیا پوچھنا، اور عرب پر میری ہیبت بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے کچھ کار پردازی میرے ذمے کر دیں، میں آپ کی پیروی کروں گا۔ اس نے حضرت سرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحائف بھی دیے اور حجر کا بنا ہوا کپڑا بھی دیا۔
حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تحائف لے کر خدمت نبوی میں واپس آئے اور ساری تفصیلات گوش گزار کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خط پڑھ کر فرمایا، اگر وہ زمین کا ایک ٹکڑا بھی مجھ سے طلب کرے گا تو میں اسے نہ دوں گا، وہ خود بھی تباہ ہوگا اور جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے وہ بھی تباہ ہوگا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے واپس تشریف لائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی کہ حوضہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، یمامہ میں ایک کذاب نمودار ہونے والا ہے جو میرے بعد قتل کیا جائے گا۔ ایک کہنے والے نے کہا، یا رسول اللہ، اسے کون قتل کرے گا؟ آپ نے فرمایا، تم اور تمہارے ساتھی، اور واقعتاً ایسا ہی ہوا۔ نمبر 7، حارث بن ابی شمر غسانی، حاکم دمشق کے نام خط۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس ذیل کا خط رقم فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی طرف سے حارث بن ابی شمر کی طرف، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور ایمان لائے اور تصدیق کرے، اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ اللہ پر ایمان لاؤ جو تنہا ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں، اور تمہارے لیے تمہاری بادشاہت باقی رہے گی۔ یہ خط قبیلہ اسد بن خزیمہ سے تعلق رکھنے والے ایک صحابی حضرت شجاع بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدست روانہ کیا گیا۔ جب انہوں نے یہ خط حارث کے حوالے کیا تو اس نے کہا، مجھ سے میری بادشاہت کون چھین سکتا ہے؟ میں اس پر الغار کرنے ہی والا ہوں اور اسلام نہ لایا۔ نمبر 8، شاہ عمان کے نام خط۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط شاہ عمان جعفر اور اس کے بھائی عبد کے نام لکھا۔ ان دونوں کے والد کا نام جلندی تھا۔ خط کا مضمون یہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد بن عبداللہ کی جانب سے جلندی کے دونوں صاحبزادوں جعفر اور عبد کے نام، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے، اما بعد، میں تم دونوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لاؤ، سلامت رہو گے، کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا رسول ہوں، تاکہ جو زندہ ہے اسے انجام کے خطرے سے آگاہ کر دوں اور کافرین پر قول برحق ہو جائے۔ اگر تم دونوں اسلام کا اقرار کر لو گے تو تم ہی دونوں کو والی اور حاکم بناؤں گا، اور اگر تم دونوں نے اسلام کا اقرار کرنے سے گریز کیا کہ تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی، تمہاری زمین پر گھوڑوں کی الغار ہوگی اور تمہاری بادشاہت پر میری نبوت غالب آ جائے گی۔ اس خط کو لے جانے کے لیے ایلچی کی حیثیت سے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتفاق عمل میں آیا۔ ان کا بیان ہے کہ میں روانہ ہو کر عمان پہنچا اور عبد سے ملاقات کی۔ دونوں بھائیوں بھی زیادہ دور اندیش اور نرم خو تھا۔ میں نے کہا، میں تمہارے پاس اور تمہارے بھائی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلچی بن کر آیا ہوں۔ اس نے کہا، میرا بھائی عمر اور بادشاہ دونوں میں مجھ سے بڑا اور مجھ پر مقدم ہے، اس لیے میں تم کو اس کے پاس پہنچا دیتا ہوں کہ وہ تمہارا خط پڑھ لے۔ اس کے بعد اس نے کہا، اچھا تم دعوت کس بات کی دیتے ہو؟ میں نے کہا، ہم ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں جو تنہا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جس کی پوجا کی جاتی ہے اسے چھوڑ دو، اور یہ گواہی دو کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ عبد نے کہا، اے عمرو، تم اپنی قوم کے سردار کے صاحبزادے ہو، بتاؤ تمہارے والد نے کیا کیا، کیونکہ ہمارے لیے اس کا طرز عمل لائق اتباع ہوگا۔ میں نے کہا، وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر وفات پا گئے، لیکن مجھے حسرت ہے کہ کاش انہوں نے اسلام قبول کیا ہوتا اور آپ کی تصدیق کی ہوتی۔ میں خود بھی انہی کی رائے پر تھا، لیکن اللہ نے مجھے اسلام کی ہدایت دے دی۔ عبد نے کہا، تم نے کب ان کی پیروی کی؟ میں نے کہا، ابھی جلدی ہی۔ اس نے دریافت کیا کہ جگہ اسلام لائے؟ میں نے کہا، نجاشی کے پاس، اور بتلائے کہ نجاشی بھی مسلمان ہو چکا ہے۔ عبد نے پوچھا، اس کی قوم نے اس کی بادشاہت کا کیا کیا؟ میں نے کہا، اسے برقرار رکھا اور اس کی پیروی کی۔ اس نے کہا، اسقفوں اور راہبوں نے بھی اس کی پیروی کی؟ میں نے کہا، ہاں۔ عبد نے کہا، اے عمرو، دیکھو کیا کہہ رہے ہو، کیونکہ آدمی کی کوئی بھی خصلت جھوٹ سے زیادہ رسوا کن نہیں۔ میں نے کہا، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں اور نہ ہم اسے حلال سمجھتے ہیں۔ عبد نے کہا، میں سمجھتا ہوں ہرقل کو نجاشی کی اسلام لانے کا علم نہیں۔ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ عبد نے کہا، تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہے؟ میں نے کہا، نجاشی ہرقل کو خراج ادا کیا کرتا تھا، لیکن جب اس نے اسلام قبول کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تو بولا، خدا کی قسم، اب اگر وہ مجھ سے 1 درم بھی مانگے گا تو میں نہ دوں گا۔ اور جب اس کی اطلاع ہرقل کو ہوئی تو اس کے بھائی عناق نے کہا، کیا تم اپنے غلام کو چھوڑ دو گے کہ وہ تمہیں خراج نہ دے اور تمہارے بجائے ایک دوسرے شخص کا نیا دین اختیار کر لے؟ ہرقل نے کہا، یہ ایک آدمی ہے جس نے ایک دین کو پسند کیا ہے اور اسے اپنے لیے اختیار کر لیا ہے، اب میں اس کا کیا کر سکتا ہوں؟ خدا کی قسم، اگر مجھے اپنی بادشاہت کی حرص نہ ہوتی تو میں بھی وہی کرتا جو اس نے کیا ہے۔ عبد نے کہا، عمرو،
دیکھو کیا کہہ رہے ہو۔ میں نے کہا واللہ میں تم سے سچ کہہ رہا ہوں۔ عبد نے کہا اچھا مجھے بتاؤ کس بات کا حکم دیتے ہیں اور کس چیز سے منع کرتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ عز و جل کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے منع کرتے ہیں، نیکی و صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں اور ظلم و زیادتی، زنا کاری، شراب نوشی اور پتھر، بت اور صلیب کی عبادت سے منع کرتے ہیں۔ عبد نے کہا یہ کتنی اچھی بات ہے جس کی طرف بلاتے ہیں۔ اگر میرا بھائی بھی اس بات پر میری مطابقت کرتا تو ہم لوگ سوار ہو کر چل پڑتے، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور ان کی تصدیق کرتے، لیکن میرا بھائی اپنی بادشاہت کا اس سے کہیں زیادہ حریص ہے کہ اسے چھوڑ کر کسی کا تابع فرما بن جائے۔ میں نے کہا اگر وہ اسلام قبول کر لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قوم پر اس کی بادشاہت برقرار رکھیں گے، البتہ ان کے مالداروں سے صدقہ لے کر فقیروں پر تقسیم کر دیں گے۔ عبد نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اچھا بتاؤ صدقہ کیا ہے؟ جواب میں نے مختلف اموال کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے صدقات کی تفصیل بتائی۔ جب اونٹ کی باری آئی تو بولا اے عمرو، ہمارے ان مویشیوں میں سے بھی صدقہ لیا جائے گا جو خود ہی درخت چر لیتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ عبد نے کہا واللہ میں نہیں سمجھتا کہ میری قوم اپنے ملک کی وسعت اور تعداد کی کثرت کے باوجود اس کو مان لے گی۔ حضرت عمرو بن عاص کا بیان ہے کہ میں اس کی ڈیوڑی میں چند دن ٹھہرا، وہ اپنے بھائی کے پاس جا کر میری ساری باتیں بتاتا رہتا تھا۔ پھر ایک دن اس نے مجھے بلایا اور میں اندر داخل ہوا، چوبداروں نے میرے بازو پکڑ لیے، اس نے کہا چھوڑ دو، اور مجھے چھوڑ دیا گیا۔ میں نے بیٹھنا چاہا تو چوبداروں نے مجھے بیٹھنے نہ دیا۔ میں نے بادشاہ کی طرف دیکھا تو اس نے کہا اپنی بات کہو۔ میں نے سر بمہر خط اس کے حوالے کر دیا، اس نے مہر توڑ کر خط پڑھا اور جب پورا خط پڑھ چکا تو اپنے بھائی کے حوالے کر دیا۔ بھائی نے بھی اسی طرح پڑھا، مگر میں نے دیکھا کہ اس کا بھائی اس سے زیادہ نرم دل ہے۔ بادشاہ نے پوچھا مجھے بتاؤ قریش نے کیا روش اختیار کی ہے؟ میں نے کہا سب ان کی اطاعت گزار ہو گئے ہیں، کوئی دین سے رغبت کی بنا پر اور کوئی تلوار سے خوف زدہ ہو کر۔ بادشاہ نے پوچھا ان کے ساتھ کون لوگ ہیں؟ میں نے کہا سارے لوگ ہیں، انہوں نے اسلام کو برضا و رغبت قبول کر لیا ہے اور اسے تمام دوسری چیزوں پر ترجیح دی ہے۔ انہیں اللہ کی ہدایت اور اپنی عقل کی رہنمائی سے یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ وہ گمراہ تھے۔ اب اس علاقے میں نہیں جانتا کہ تمہارے سوا کوئی اور باقی رہ گیا ہے، اور اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کی تو تمہیں سوار روند ڈالیں گے اور تمہاری ہریالی کا صفایا کر دیں گے۔ اس لیے اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو تمہاری قوم کا حکمراں بنا دیں گے۔ تم پر نہ سوار داخل ہوں گے نہ پیادے۔ بادشاہ نے کہا مجھے آج چھوڑ دو اور کل پھر آؤ۔ اس کے بعد میں اس کے بھائی کے پاس واپس گیا۔ اس نے کہا عمرو مجھے امید ہے کہ اگر بادشاہت کی حرص غالب نہ آئی تو اسلام قبول کر لے گا۔ دوسرے دن پھر بادشاہ کے پاس گیا، لیکن اس نے اجازت دینے سے انکار کر دیا، اس لیے میں اس کے بھائی کے پاس واپس آ گیا اور بتلایا کہ بادشاہ تک میری رسائی نہ ہو سکی۔ بھائی نے مجھے اس کے یہاں پہنچا دیا۔ اس نے کہا میں نے تمہاری دعوت پر غور کیا، اگر میں بادشاہت ایک ایسے آدمی کے حوالے کر دوں جس کے شہسوار یہاں پہنچے بھی نہیں تو میں عرب میں سب سے کمزور سمجھا جاؤں گا، اور اگر اس کے شہسوار یہاں پہنچ آئے تو ایسا رن پڑے گا کہ انہیں کبھی اس سے سابقہ نہ پڑے گا۔ میں نے کہا اچھا تو میں کل واپس جا رہا ہوں۔ جب اسے میری واپسی کا یقین ہو گیا تو اس نے بھائی سے خلوت میں بات کی اور بولا یہ پیغمبر جن پر غالب آ چکا ہے ان کے مقابل ہماری کوئی حیثیت نہیں، اور اس نے جس کسی کے پاس بھی پیغام بھیجا ہے اس نے دعوت قبول کر لی ہے، لہذا دوسرے دن صبح ہی مجھے بلوایا گیا اور بادشاہ اور اس کے بھائی دونوں نے اسلام قبول کر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، اور صدقہ وصول کرنے اور لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے کے لیے مجھے آزاد چھوڑ دیا، اور جس کسی نے میری مخالفت کی اس کے خلاف میرے مددگار ثابت ہوئے۔ اس واقعے کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ بقیہ بادشاہوں کی بنسبت ان دونوں کے پاس خط کی روانگی خاصی تاخیر سے عمل میں آئی تھی۔ غالباً یہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے۔ ان خطوط کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت روئے زمین کے بیشتر بادشاہوں تک پہنچا دی۔ اس کے جواب میں کوئی ایمان لایا تو کسی نے کفر کیا، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ کفر کرنے والوں کی توجہ بھی اس جانب مبذول ہو گئی، اور ان کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور آپ کا نام ایک جانی پہچانی چیز بن گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔